اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حروف اخفاء کا لغوی معنی، اس کی پہچان یا اس کی تعریف اور حروف اخفاء کی تفصیلاً دہرائی کریں گے، اور اس کے ساتھ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 اور لائن نمبر 12 سے لے کے 15 تک اظہار اور اخفاء کی مشق کریں گے، اور ہماری ترتیب کا سبق نمبر 35 کا چوتھا حصہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ نے پچھلا سبق نمبر 34 کا تیسرا حصہ اس میں اظہار کو سمجھ کر سبق دہرایا ہوگا۔ تو بچوں آپ اپنی محنت اور لگن اور شوق سے اس کورس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ قرآن مجید آپ اچھے طریقے کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کے سبق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سبق سے آپ اظہار کی ہدایات کی دہرائی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اخفاء کو تفصیل سے آپ سیکھیں گے، اور اظہار اور اخفاء کے فرق کو بھی آپ واضح کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ مشق کی پریکٹس کرتے ہوئے سمجھنے، سیکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اب ہم حروف اظہار کی ہم دہرائی کرتے ہیں، اس کی معلومات کی، اس کی ہدایات اور اس کی پہچان اور اس کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم حروف اخفاء کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، تو یہ دونوں کا فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ تو اظہار، اس کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن۔ اب یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہاں تک اس کی پہچان واضح ہو گئی ہے۔ اس کے اندر دو شرطیں پائی گئی ہیں، ایک تو نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین ہو، اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اظہار ہوگا۔ ہم اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے فوراً ادا کریں گے اس کو۔ تو حروف حلقی جو کہ تعداد میں 6 حروف ہیں، یہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں ان کو یاد کیا تھا اور دہرایا تھا۔ بچوں اب ہم حروف اخفاء کی تفصیل کو جانتے ہیں۔ اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ چھپانا۔ اس کی تعریف یا اس کی پہچان کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، پہلے آپ اتنا حصہ یاد کر لیں گے، پھر دوسرا حصہ یاد کریں گے تو یہ آپ کو مکمل تعریف اور اس کی پہچان یاد ہو جائے گی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ حروف اخفاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا یا اخفاء کریں گے۔ یہاں تک اس کی ڈیفینیشن مکمل ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور جب غنہ کریں گے تو لمبائی 1 الف کے برابر ہو جائے گی۔ تو حروف اخفاء کے حروف کی تعداد کیا ہے؟ 15 حروف۔ حروف اخفاء کے حروف کی تعداد کیا ہے؟ 15 حروف یا 15 حروف، اور وہ یہ تعداد میں 15 حروف ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے ان کو دہرائی کروائی تھی اور یاد کروائے تھے، تو دوبارہ اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال۔
تا ثا جیم دال ذال تا ثا جیم دال ذال تا ثا جیم دال ذال. اب اگلے 5 حروف کو ہم دہراتے ہیں. زا سین شین صاد ضاد. زا سین شین صاد ضاد. تو اب آخری 5 حروف کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہماری تعداد 15 حروف ہو جائے گی. طا ظا فا قاف کاف. طا ظا فا قاف کاف. تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ حروف کو دہرایا. بار بار آپ اس کی ریڈنگ کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو زبانی اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے حروف اظہار اور اخفاء کے حروف میں فرق واضح کرتے ہوئے آپ ان کو صحیح ادائیگی کر سکیں گے. بچوں آج کے سبق میں ہم حروف اظہار اور اخفاء کی اکٹھی ایکسرسائز کریں گے. ان کو اکٹھا ان کی پریکٹس کریں گے. ان کو ایک ساتھ ہم ایک مشق کے اندر ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ ہمارا جو فرق ہے حروف اظہار اور اخفاء کا وہ واضح ہو جائے. تو یہ جو ایک لائن ہے یہ اس طرف کی لائن جو ہے یہ 4 مثالیں حروف اظہار کے حروف کے حوالے سے ہیں. یہ جو 8 مثالیں ہیں یہ حروف اخفاء کو واضح کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم حروف اظہار سے ہم آغاز کرتے ہیں تو یہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے. تو حروف اظہار میں غنہ نہیں کریں گے جبکہ حروف اخفاء میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تو طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اگر آپ نے پچھلے اسباق کو نہیں سیکھا تو پہلے وہ سیکھ لیں. تو آغاز کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طریقہ تو بچوں آپ نے پیچھے سیکھ لیا. چلیں بچوں اب ہم آغاز کرتے ہیں اس کو پڑھنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون پیش واو نو، ح دو زبر حن، نوحن، ہا زبر ہا، دال زبریا دئی، ہا دئی، نون زبر الف نا، ہدینا، نوحن ہدینا. فا زبر فا، صاد زبر با صواب، فا صواب، را دو پیش رون، فا صواب رون، جیم زبر جا، میم زیریا می، جمی، لام دو پیش لون، جمیلون، فصبر جمیل. خا زبر لام خل، قاف دو زیر قن، خلقن، جیم زبر جا، دال زیر یا دی، جدی، دال دو زیر دن، جدیدن، خلق جدیدن. جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا دو زیر فن، جوروفن، ہا زبر الف ہا، را دو زیر رن، ہارن، جوروفن ہارن. کاف زبر حمزہ کا، سین دو زبر سن، کا سن، دال زیر دی، ہا زبر الف ہا، دی ہا، قاف دو زبر قن، دی ہا قن، کا
سن دہاقن، با زبر خا بخ، سین دو زیر سن، بخ سن، دال زبر دا، را زبر الف را، دا را، حاضر ہی، دا را ہی، میم زبر ما، دا را ہی ما، بخ سین دا را ہی ما، سین زبر سا، میم زیر یا می، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، عین زبر ع، لام زیر یا لی، علی، میم دو پیش من، علیم، سین زیر سی، را زبر الف را، سی را، عین دو زبر عن، سراعا، ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، سراعا ذالک، یا زبر یا، تا زیر یاتی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، ذال زبر الف ذا، یتیما ذا، میم زبر قف مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربہ، تا دو زیر تین، مقربۃ، یتیما ذا مقربۃ، خا پیش خو، لام پیش لو، خلو، قاف دو زیر قن، خلوق، عین زبر ع، ضا زیر یا ضی، عضی، میم دو زیر من، عظیم، خلوق عظیم، صاد زبر صا، عین زیر یا عی، صعی، دال دو زبر دن، صعیدن، زا زبر زا، لام زبر لا، زالا، قاف دو زبر قن، زلاقن، صعیدا زلاقن، یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم ایذن، زا پیش را زر، قاف دو زبر قن، زر قن، یوم ایذن زر قن۔ اچھا بچوں، آخر پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار آ جائے تو غنہ نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں تنوین کے بعد ہا حروف اظہار کا آیا تو اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اصول اور قاعدہ ہمیں جو بتاتا ہے ہم اس کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو تنوین کے بعد ہا حروف اظہار کا آیا، اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ بھی ہا آ گیا تنوین کے بعد، اور یہ عین آ گیا تنوین کے بعد، اور یہاں بھی عین آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف اظہار تھے نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا۔ اور دوسرے حصے میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء آ رہے ہیں تو وہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تو یہ سب میں نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں پر تنوین ہے، نون ساکن کے آپ مثالیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف ہیں، تو یہاں پر چونکہ شرائط حروف اخفاء کی پائی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے سیکھا۔ بار بار اس کی آپ دہرائی جاری رکھیں۔ لیسن نمبر 36 کا 5واں حصہ اگلی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے، لائن نمبر 16 سے 19 تک یا لائن نمبر 16 سے 19 تک۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے
قواعد کی دہرائی بھی ہم کریں گے۔ تو جو احباب نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ کو یہ لیسن سیکھنے میں اچھا لگا، آپ نے کچھ نیا سیکھا، تو آپ اچھا سا کمنٹ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔